ایک سرسبز جنگل میں جہاں اونچے درخت اور رنگ برنگی پھول کھلتے تھے، ایک دلچسپ چھوٹا بندر رہتا تھا جس کا نام مومو تھا۔ مومو کی نرم بھوری کھال اور چمکدار آنکھیں تھیں جو شرارت اور حیرت سے بھری ہوئی تھیں۔ ہر دن وہ شاخوں سے جھولتا ہوا اپنے گھر کے ہر کونے کو تلاش کرتا۔ ایک دن جب مومو چمکدار دریا کے قریب کھیل رہا تھا، اس نے جھاڑیوں سے ایک عجیب آواز سنی۔ یہ ایک نرم خوشگوار دھن تھی جو اسے اپنی جگہ پر روک دیتی تھی۔ دلچسپی سے بھرپور مومو نے تحقیقات کرنے کا فیصلہ کیا۔ یہ خوبصورت آواز کون پیدا کر رہا ہے؟ مومو کی آنکھیں خوشی سے چمک اٹھیں۔ میں تو چاہتا ہوں، لیکن میں تمہاری طرح نہیں گا سکتا، اس نے شرمیلے انداز میں اعتراف کیا۔ پپا مسکراہٹ کے ساتھ بولی، کوئی بات نہیں، تم ناچ سکتے ہو، آئیں مل کر ایک شو بنائیں۔ دونوں نے پورے دوپہر کو ناچتے اور گاتے گزارا۔ مومو نے اپنے دل کی گہرائیوں سے ناچتے ہوئے، اپنے ہاتھوں کو جھلاتے ہوئے اور خوشی سے چھلانگ لگاتے ہوئے وقت گزارا، جبکہ پپا اپنے پروں کو پھڑپھڑاتی اور میٹھے گیت گاتی رہی۔ وہ ہنستے اور کھیلتے رہے، یہاں تک کہ اس کے بعد جانوروں نے تالی بجائی اور نارنگی اور گلابی رنگوں سے بھر دیا۔ ایک گرم احساس ہوا یہ جان کر کہ کچھ نیا کرنے سے اسے دوست اور خوشی ملی۔ شکریہ پپا، میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ میں ناچنے اور پرفارم کرنے کے لیے اتنا مزہ کر سکتا ہوں، مومو نے کہا۔ پپا نے جواب دیا، ہمیشہ نئے کاموں کی کوشش کرنا اچھا ہوتا ہے مومو، تمہیں کبھی نہیں معلوم کہ کیا حیرت انگیز مہمات تمہارا انتظار اور کر انہوں نے رہی مل ہیں۔ کر مزید مہمات کا اشتراک کیا۔ مومو نے سیکھا کہ تجسس اور دوستی سب سے زیادہ غیر متوقع اور خوشگوار تجربات کی طرف لے جا سکتی ہے۔ اور یوں یہ دلچسپ چھوٹا بندر جنگل کی تلاش کرتا رہا، ہمیشہ اگلی مہم کے لیے تیار رہتا جو اس کا انتظار کر رہی تھی۔